بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج جمعرات کی یہ برکت والی گھڑیاں آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں۔ یہ وہ لمحے ہیں جب اللہ کی رحمتیں بالکل آپ کے قریب ہوتی ہیں، بس ہاتھ بڑھا کے مانگنے کی دیر ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جب آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمتیں زمین پر اترتی ہیں، اور جو مانگ لیا جائے نا، قبولیت کی ہوا اس کو اللہ کے حکم سے اپنی جھولی میں بھر لیتی ہے۔ اور آج میں آپ کے لیے وہ عمل لے کر آیا ہوں جس سے سن کر شاید آپ کا دل لرز جائے، مگر یقین کریں، جس نے بھی اسے ایک بار کیا ہے نا، اس نے پورے سال کی خوشحالی اپنے گھر میں اترتی دیکھی ہے۔ آج جمعرات کے دن صرف 3 لونگ کے دانے، جی ہاں، صرف 3 دانے، اور ایک ایسا روحانی عمل جو انسان کی قسمت کی لکیر بدل دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ رزق مشکل سے ملتا ہے، قسمت بدلنا آسان نہیں، لیکن جو اللہ چاہے اس کے لیے ایک لمحہ کافی ہے۔ اور آج آپ کو وہ لمحہ نصیب ہو چکا ہے۔ آپ بس باوضو ہو کر اپنے مسلح پہ بیٹھ جائیں، دل میں دعا کا چراغ جلائیں، اور یہ عمل ویسے ہی کریں جیسے بتایا جائے گا۔ چاہے آپ بے روزگار ہوں، اللہ سے روزگار مانگیں۔ اگر آپ قرض میں ڈوبے ہیں نا، اس گھڑی اللہ سے رہائی طلب کریں۔ اگر اولاد نہیں، اولاد کی چاہ رکھیں۔ اگر گھر میں لڑائیاں ہیں، دل میں سکون مانگیں۔ اگر حالات ساتھ نہیں دے رہے نا، اللہ سے قسمت کا نیا در کھلوائیں۔ یہ 3 لونگ کے دانے، یہ عام دانے نہیں رہتے۔ اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ جب جمعرات کے دن ان پر خاص روحانی کلمات پڑھے جاتے ہیں نا، تو یہ دانے مقناطیس کی طرح رزق کھینچتے ہیں۔ یہ دانے نور کا چراغ بن کر آپ کی دعاؤں کو اوپر لے جاتے ہیں، اور پھر انسان اللہ کے سامنے جو بھی رکھتا ہے نا، جو بھی مانگتا ہے، رحمت کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، اگر آپ سچ میں چاہتے ہیں نا کہ پورے سال رزق کے دروازے آپ پہ کھلے رہیں، غربت، مایوسی، تنگی کبھی آپ کے قریب نہ آئے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ رہے، تو آج کا دن ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ صرف 3 لوگ، صرف ایک مضبوط نیت، اور یہ مجرب عمل اللہ کے حکم سے پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جمعرات کے دن کوئی خاص وظیفہ بتائیں، کہ جمعرات کے دن کیا پڑھا جاتا ہے جسے اللہ اپنی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا کے تمام کام چھوڑ کر بھی نا، اگر جمعرات کے دن 3 لونگ پہ سورہ کوثر اور یا ربنا کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا پڑے نا، تو ایک بار پڑھ کے دیکھ لو۔ پہلے تو یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا، اگر آج آپ کے نصیب میں آ جاتا ہے نا، تو آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں۔ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ کے بیڑے پار کرنا چاہتا ہے، اللہ آپ کی حاجتیں مرادیں پوری کرنا چاہتا ہے۔ پھر کتنی بدقسمتی ہے نا کہ آپ اس وظیفے کو چھوڑ دیں۔ اللہ والو، جمعرات کا پورا دن قبولیت کا دن، جمعرات کی رات مانگنے کی رات ہے۔ جمعرات کی جو رات ہے نا، یہ عرش الہی سے اپنے حق میں نصیب اور تقدیر لکھوانے کی رات ہے، کیونکہ جمعرات کے دن ہمارے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ بندہ کیا مانگتا ہے، کیا چاہتا ہے، کیا فریاد ہے، کیا حاجت ہے، اور جب فرشتے بتاتے ہیں نا کہ مالک تیرا فلاں بندہ جمعرات کے دن یہ پڑھ کے، یہ ذکر کر کے تجھ سے مانگ رہا ہے، نوکری کی تلاش میں ہے، رزق کی تلاش میں ہے، کاروبار کی تلاش میں ہے، اللہ کی ذات فرماتی ہے، جاؤ اے فرشتوں، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو بھی مانگتا ہے نا، اس کی حاجتیں مرادیں پوری کیجئے۔ پھر کتنی بدقسمتی ہے کہ جب فرشتے آپ کے اعمال لے کے اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اور ہم یہ وظیفہ نہ پڑھیں، ہم جمعرات کے دن کو لاپرواہی میں گزار دیں۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ ایک بار اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ کے سامنے سجدہ کریں، اللہ کے سامنے گر گڑائیں، وہ دینے کو تیار ہے۔ وہ 12 مقامات پہ فرماتا ہے کہ جو میری طرف 1 قدم بڑھاتا ہے نا، میں 10 قدم بڑھاتا ہوں، جو میری طرف چل کے آتا ہے میں دوڑ کے جاتا ہوں۔ پھر ہم کیوں جمعرات کے دن کو لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے لیے اللہ نے یہ دنیا، چاند، ستارے، زمین، آسمان، ہر شے بنائی،
وہ بھی اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک بار صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب آپ جمعرات کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے حبیب فرمانے لگے کیونکہ جمعرات کے دن اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے نا تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ واہ سبحان اللہ، اللہ کے حبیب کیا کچھ سوچتے تھے، اور ہم جمعرات کے دن کو دنیا داری میں گزار دیتے ہیں، لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعرات کے دن اگر آپ کو معلوم ہو جائے نا کہ آپ کی ہر دعا عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے، جمعرات کے دن لونگ کے دانے پہ یہ خاص وظیفہ کرنے سے منہ سے نکلی ہر دعا، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، تو آپ تمام کام چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں۔ آپ دکان دفتر کاروبار چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف نکل جائیں کہ جمعرات کے دن اللہ سے مانگنا ہے، جمعرات کے دن اللہ آپ کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو خدارا میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر میرے بس میں ہوتا میں جمعرات کے دن ایک ایک فرد کو بازو سے پکڑ کے مسلے پہ بٹھا کے کہتا کہ یہ وظیفہ پڑھو، اس وظیفے میں دنیا کی ہر شے موجود ہے، یہ لونگ آپ کے لیے خوشیاں لے کر آئے گا، خوشحالیاں لے کر آئے گا، اور صرف ایک بار کے عمل سے پورے سال کے دن پھر جائیں گے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ عمل کا طریقہ غور سے سن لیں اور سمجھ لیں، آپ کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے، آپ جب چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جمعرات کے دن آپ اس عمل کو کوشش کریں کہ صبح نماز فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد جب چاہیں پڑھیں، لیکن 3 وقت قبولیت کے ہیں، یا تو صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، یا نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، یا پھر رات سونے سے پہلے جب آپ کو وقت مل جائے اس عمل کو کر کے سوئیں۔ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے اس عمل کو کریں گے بغیر وقت ضائع کیے۔ آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں نا، اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا رہا چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ جمعرات کے دن کا یہ عمل ہے، باوضو مصلی پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، بے وضو اس عمل کو نہیں کرنا۔ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں۔ پڑھنا آپ نے صرف 3 بار ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ روزگار کے لیے پڑھو، اولاد کے لیے پڑھو، کاروبار کے لیے پڑھو۔ اگر آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے، اس کام کی نیت کر کے بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھو، گھر میں سکون برکت کے لیے پڑھو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے۔ یہ وظیفہ بہت طاقتور ہے۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار تعوذ و تسمیہ پڑھنا ہے۔ تعوذ و تسمیہ پڑھنے سے، یعنی تعوذ و تسمیہ کیا ہے اگر میرے بھائیوں آپ کو نہیں پتا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو ہم بولتے ہیں تعوذ و تسمیہ۔ تو تعوذ و تسمیہ پڑھنے سے نا تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کریں۔ اب 3 لونگ کے دانے اکثر اوقات آپ کے گھر میں موجود ہیں، گرم مسالے میں پائے جاتے ہیں۔ لونگ کے 3 دانے لینے ہیں جو ٹوٹے ہوئے نہ ہوں۔ ثابت 3 لونگ کے دانے لے کر باوضو مصلی پہ بیٹھ کے سیدھے ہاتھ کی تھیلی پہ رکھیں، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ کامیابی کا پہلا راز ہے۔ اس راز کو جاننے کے بعد نا لوگوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں، لوگوں کے نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ آپ نے یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ ہمیں اکثر اوقات بتایا جاتا ہے کہ آپ اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ اتنی بار پڑھ لیں آپ کا کام ہو جائے گا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، ہمیں حاجتیں مرادیں پوری نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں صرف رٹا بتایا جاتا ہے کہ یہ پڑھ لو، جس طرح اللہ والے پڑھتے وہ اللہ کو پہلے راضی کرتے، اللہ کی نظروں میں آتے، اللہ کے قریب ہوتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب اللہ راضی ہو جائے گا نا تو دنیا راضی ہو جائے گی۔ اس لیے وہ پہلے یا ربنا کو پڑھتے، اللہ کی نظروں میں آتے، پھر وہ سورہ کوثر پڑھتے، پھر کوئی عمل کرتے، پھر ان کی حاجتیں مرادیں پوری ہوتی۔
آج آپ بھی جمعرات کے دن لونگ کے 3 دانوں پر سب سے پہلے یا ربنا یا ربنا یا ربنا کو پکاریں گے، اور کیفیت کے ساتھ روتے ہوئے سسکتے ہوئے، یعنی جس طرح انسان فریاد کرتا ہے نا کہ اے میرے مالک پریشان ہوں، اس طرح روتے ہوئے اللہ کہتا ہے کہ اگر تیری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تو رونے والی آواز نکال لے، میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا۔ یا ربنا کی صدائیں لگاتے ہوئے اپنی آنکھوں میں درد اپنے لہجے میں نرمی لے کے رب کعبہ سے مانگے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تیری آنکھ سے نکلنے والا آنسو تیری رخسار پہ بہنے سے پہلے میں تیری حاجتیں، تیری دعائیں قبول فرما لوں گا۔ تو اللہ والو، آپ نے سب سے پہلے یا ربنا کو پڑھنا ہے، یا ربنا یا ربنا یا ربنا کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ یا ربنا پڑھنے سے آپ اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے۔ اب وقت ہے رب کعبہ سے مانگنے کا، اب وقت ہے رب کعبہ سے اپنے خزانے، اپنی حاجتیں، مرادیں پوری کروانے کا۔ اب رب کعبہ سے جو مانگنا چاہتے ہو نا، جتنا مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ گھر مانگو گے گھر ملے گا، گاڑی مانگو گے گاڑی ملے گی، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے نیت کر کے مانگو۔ یہ لونگ کے دانے مقناطیس بن جاتے ہیں، اعلیٰ دین کا چراغ بن جاتے ہیں۔ یہ لونگ کے دانے دنیا کی ہر شے کو آپ کے پاس لے کے آتے ہیں۔ یہ کیسا روحانی راز ہے کہ اس عمل کو کرنے کے بعد لونگ کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ جب تک یہ لونگ کے دانے آپ کے پاس موجود رہیں گے نا، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عمل دنیا میں، یعنی اپنی زندگی میں صرف ایک بار کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے صرف لونگ کی حفاظت کرنی ہے۔ ایک بار یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کر لو، پھر لونگ کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ پھر دیکھیں کہ دنیا آپ کو کیسے کیسے آپ کی پوجا کرے گی، دنیا کیسے آپ کو مانے گی۔ آپ نے لونگ کے دانوں پہ سورہ کوثر کیسے پڑھنی ہے۔ اب لونگ کے 3 دانے ہیں۔ پہلے ایک لونگ کا دانہ اپنے سیدھے ہاتھ کی تھیلی پہ رکھ کر آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ غور سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ سورہ کوثر کو آپ نے ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھنے سے اس کی تاثیر و طاقت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شرابی نشے کی حالت میں جا رہا تھا کہ راستے میں کاغذ کا ٹکڑا اٹھا کے زمین سے اونچی جگہ پہ رکھنے کی دیر تھی کہ اللہ نے اس سے ولایت عطا فرمائی۔ اللہ نے یہ نہ دیکھا کہ شرابی ہے، زانی ہے، ولایت عطا فرمائی، اپنا ولی بنا لیا، کیونکہ اس کاغذ کے ٹکڑے پہ نا بسم اللہ لکھی ہوئی تھی۔ اب بسم اللہ کو اٹھانے سے اتنے فیض و برکات ہیں کہ اللہ ولی بنا دیتا ہے۔ اور بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھنے کی کتنی فضیلتیں ہیں، تو بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ایک بار اس کی تلاوت میرے ساتھ سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو پیارے بھائیوں، آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا ہے۔ ایک لونگ کے دانے پہ 11 بار۔ اب 3 لونگ کے دانے ہیں نا، 3 حاجتیں کر کے بیٹھو، یعنی ایک لونگ کے دانے پہ ایک حاجت، دوسرے لونگ کے دانے پہ دوسری حاجت، تیسرے لونگ کے دانے پہ تیسری حاجت۔ اب ان 3 لونگ کے دانوں پر یہ 3 حاجتیں جو بھی کرو گے، جو آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو ہو نہیں سکتا، اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ یعنی ایک لونگ پہ آپ اولاد کی نیت کر کے بیٹھ جاؤ، ایک پہ آپ روزگار کی نیت کر کے بیٹھ جاؤ، اور ایک پہ آپ جس بندے کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہو نا، جہاں شادی کروانا چاہتے ہو، یا اپنے شوہر کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہو، شوہر کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہو، نافرمان اولاد کو تیر کی طرح سیدھا کرنا چاہتے ہو نا، یعنی آپ جس کا نام لے کے لونگ کے دانے پہ یہ خاص وظیفہ پڑھیں گے، وہ بندہ آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کے تابع ہو جائے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا۔ یہ عمل ایک کامل وظیفہ ہے، اس لیے میں نے کہا کہ یہ عمل ہر کسی کے نصیب میں نہیں آنے والا۔ جمعرات کے دن اگر آپ کو یہ عمل کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے نا، تو آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں۔ اللہ نے آپ کو چنا ہے، اللہ نے آپ کو اس قابل سمجھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، 3 لونگ کے دانوں پر آپ نے سورہ کوثر کو اس طرح پڑھنا ہے کہ ایک لونگ کے دانے پر ایک نیت کی، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کو بتائی گئی تعداد میں پڑھا، یعنی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے ایک لونگ پہ۔ پھر دوسرے لونگ کا دانہ پکڑا، اس پر بھی اپنے مقصد کی نیت کی، جس طرح میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے۔
پھر اس پر بھی بتائی گئی تعداد میں سورہ کوثر کو پڑھا، پھر تیسرا لونگ کا دانہ پکڑا، اس پر بھی اپنے مقصد کی نیت کریں۔ اگر آپ کے پاس تصویر موجود ہے تو تصویر کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کو بتائی گئی تعداد میں پڑھ کے لونگ کے دانے پہ پھونک مارے۔ یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک لونگ کے دانے پہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اسی طرح دوسرے پہ 11، پھر تیسرے پہ 11۔ اس طرح آپ نے 3 لونگ کے دانوں پہ سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد میں پڑھنے کے بعد اب آپ نے لونگ کے دانوں کو کیا کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ ویسے تو جمعرات کے دن پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑی سی فکر کریں اور اس عمل کو فجر کے بعد کریں، نماز عصر کے بعد کریں یا نماز عشاء کے بعد رات سونے سے پہلے کریں تو یہ سونے پہ سہاگا ہے، پھر بہترین بھی ہے، کیونکہ ہر وقت کی قدر کرنا ہماری زندگی کا عمل ہونا چاہیے۔ یعنی کہ کچھ وقت بڑے قبولیت کے ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو تمام راز بتا رہا ہوں، دیکھیں کون اس راز سے فائدہ اٹھاتا ہے، کون اس عمل کو کرتا ہے۔ کچھ لوگ اس ویڈیو کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیں گے اور کچھ اس عمل کو پڑھیں گے، جو پڑھ لے گا وہ تر جائے گا ہر مقصد میں، کسی ایک میں نہیں، ہر مقصد میں، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے، ہر رکاوٹ سے۔ ایسا طاقتور عمل ہے کہ میرا کچھ نہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تو صرف اللہ کا بندہ یہ عمل بتا رہا ہوں، طریقہ بتا رہا ہوں۔ پڑھنا آپ نے خود ہے، مانگنا آپ نے خود ہے، دینا اس ذات نے ہے جس کا میں بھی مانگتا ہوں، آپ بھی مانگتے ہیں، کیونکہ میرا ایمان ہے، ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہی رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ ہم تو صرف آپ کو وہ طریقے، وہ اعمال بتا سکتے ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ راضی ہونے کے بعد آپ کی مشکلات کا خاتمہ فرماتا ہے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے، آپ کے لیے آسانی کے معاملات فرماتا ہے۔ اب یہی چند باتیں ہیں جس پہ عمل کرنے کے بعد آپ کی زندگی سنور سکتی ہے، آپ کے بگڑے کام سنور سکتے ہیں، آپ کے بیڑے پار ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں تک آپ کو عمل سمجھ آ گیا۔ اب تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ کی فضیلت و برکت میں آپ کو بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میرا مقصد ہے کہ اب اس ویڈیو کو ختم کیا جائے۔ ہاں، اس عمل کو کرنے سے پہلے یا کرنے کے بعد 3 بار درود پاک پڑھ کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھیں، تاکہ آپ کا نام درود پاک کی جو محفل ہوتی ہے اس میں شامل کر لیا جائے۔ لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں، پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کو پسند آ جائے۔ اللہ آپ کی میری حاجت مرادیں پوری فرما دے۔ دعا میں لازمی شرکت کیا کریں، دعاؤں سے زندگی اور تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ اب آپ نے آخری نمبر پر جو قرآنی آیت مبارکہ پڑھنی ہے یہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ آیت مبارکہ صحابہ کرام کا وظیفہ ہے۔ صحابہ کرام کو جب بھی کوئی آزمائش آتی پریشانی آتی، تنگ دستی آتی، رکاوٹ آتی، وہ اس آیت مبارکہ کو پڑھتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اور اس آیت مبارکہ کو پڑھنے سے اللہ ان پہ اتنی آسانی والے معاملے فرماتا کہ ان کی بشارتیں ہو جاتی، ان کو فضیلتیں برکتیں مل جاتی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو اشارہ ہو جائے، یعنی آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کام میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ اگر تو آپ کے حق میں ہے تو وہ ہو جائے گا، نہیں تو ٹل جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کسی بھی مقصد میں بے بس ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، لاچار ہو چکے ہیں، جہاں آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، آپ ٹوٹ چکے ہیں، جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ چکی ہے، بہن بھائی رشتہ دار کوئی آپ کا سہارا نہیں، لوگ آپ کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں، ایسے حالات میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل بندے کو کامیابی کے ایسے پیمانے پہ لے جاتا ہے کہ جو لوگ آپ کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے، آپ کے آگے پیچھے گھومیں گے، آپ جو کہتے ہیں، جیسا کہتے ہیں ویسا کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ تو یعنی کہ اگر آپ دنیا میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی رحمتیں برکتیں سمیٹنا چاہتے ہیں تو صحابہ کرام کے اس وظیفے کو لازمی پڑھیں۔ اور لونگ کے دانے پہ پڑھنے سے اس کی تاثیر اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جب تک لونگ کے دانے آپ کے پاس موجود رہتے ہیں، دنیا کی ہر شے آپ کے پاس خود چل کر آتی ہے۔ آپ جس چیز کی نیت کرتے ہیں، جو اقرار کرتے ہیں، وہ آپ کو مل کے رہتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو آپ نے 21 بار پڑھ کے 3 لونگ کے دانوں پہ پھونک مارنی ہے، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ آج میں نے آپ کو 3 اعمال اور وہ راز بتا دیے ہیں جنہیں پڑھنے کے بعد میرا یقین کریں
آپ میں سے بہت سے لوگوں کی زندگی بدل جائے گی، بہت سے لوگوں کی دعائیں تقدیر کے ساتھ ٹکرا جائیں گی، عرش الہی پہ پہنچ جائیں گی۔ یہ عمل صرف جمعرات کے دن کیا جاتا ہے۔ جمعرات گزر جائے تو پھر اگلے جمعرات کا انتظار کریں۔ آپ ہر جمعرات کو کر سکتے ہیں، کسی بھی جمعرات کو کر سکتے ہیں۔ اب جو 2 لونگ کے دانے ہیں نا، جو آپ نے روزگار کے لیے، اولاد کے لیے پڑے ہیں، وہ آپ نے کاغذ میں ڈال کر اپنے پرس میں، مرد حضرات اپنے پرس میں، عورتیں اپنے بٹوے میں رکھیں گی۔ اور جو تیسرا لونگ کا دانہ ہے، اگر آپ نے کسی کے لیے محبت کے لیے کیا ہے، کسی کے دل میں اپنے لیے محبت کے لیے، عزت کے لیے، احترام کے لیے، کسی کو قابو میں کرنے کے لیے، شوہر ہے، بیوی ہے، ساس ہے، بہو ہے، اس لونگ کو آپ نے کسی وزنی چیز کے نیچے رکھنا ہے۔ جب تک یہ لونگ کا دانہ وزن کے نیچے موجود رہے گا نا، وہ بندہ آپ کے قابو میں رہے گا، وہ بندہ آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، وہ بندہ کبھی بھی آپ کے خلاف نہیں جائے گا۔ وہ ساس بھی ہو سکتی ہے، شوہر بھی ہو سکتا ہے، بیوی بھی ہو سکتی ہے، اولاد بھی ہو سکتی ہے، یعنی آپ جس کے لیے بھی عمل کریں گے نا، وہ آپ کے قابو میں رہے گا۔ تو پیارے بھائیوں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ ناظرین کرام، اس عمل کی اجازت کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو صرف 3 لوگوں کے ساتھ شیئر کر دینا ہے، آپ کو عمل کی اجازت مل جائے گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔